بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور بڑا ہی پرصعوبت تھا۔ اس دور میں مشرکین قریش جہاں اپنی تمام توانائیاں دعوت حق کو روکنے اور اہل حق کو ستانے میں صرف کرتے رہے، وہاں وہ اہل عرب کو توحید کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر اور بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ کی ایک مسلسل مہم بھی چلاتے رہے۔ عرب کے مختلف حصوں سے لوگ عکاظ اور مجنہ وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونے یا حج کے لیے مکہ آتے تو قریش کے وفود ان کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر ناگفتنی بات کہتے اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر دھیان کرنا گویا اپنے خود ساختہ معبودوں کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں بھی عجیب ہیں۔ اگر مشرکین یہ ناپاک مہم نہ چلاتے تو شاید عرب جیسے وسیع و عریض ملک کے دور دراز گوشوں تک دعوت حق کے پہنچنے میں کئی برس لگ جاتے، لیکن حق کے خلاف مشرکین کی اس تگ و دو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بہت تھوڑے عرصے میں سارے عرب سے متعارف کرا دیا، اور کئی قبیلوں اور علاقوں کے سید الفطرت لوگ حق کی طرف راغب ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں بنو اسلم بن افسا کا قبیلہ بھی تھا۔ اس قبیلے کے سادہ مزاج اور نیک طبع لوگ ایک صحرائی بستی انعمیم میں آباد تھے۔ یہ بستی ساحل بحر کے قریب ایک ایسے راستے پر واقع تھی جو مکہ کو مدینہ سے ملاتا تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں تک دعوت توحید کسی ذریعے سے پہنچ چکی تھی اور وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر ہجرت پر جب انعمیم کے مقام پر پہنچے تو ایک ذی وجاہت بدوی 70-80 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی باوقار اور رعبدار شخصیت کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اپنے وطن سے نکل کر یثرب جا رہے ہیں۔ آپ کی قوم نے سارے عرب میں یہ خبر مشہور کر دی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے گراں قدر انعام مقرر کیا ہے، لیکن اے صاحب قریش، ہم آپ کی دعوت کا حال سن چکے ہیں اور ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے سچے رسول ہیں اور جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے بدوی سردار کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو قبول حق کی توفیق دی۔ بدوی سردار فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لائیے اپنا ہاتھ، میں اور میرے ساتھی اس پر اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر بہت مسرور ہوئے۔ بدوی سردار اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لی اور پھر ان سب کو دعائے خیر سے نوازا۔ بدوی سردار کو اس سعادت یابی پر اس قدر مسرت ہوئی کہ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر نیزے پر باندھ لی اور اس کو علم کی طرح لہراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا، تم لوگ ابھی یہیں رہو، جب مناسب وقت آئے گا تو میرے پاس آ جانا یا میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ یہ بدوی سردار جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھاما جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن اور گھر بار کو خیر باد کہہ کر ایک اجنبی سرزمین میں تشریف لے جا رہے تھے اور سارے عرب کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا، حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
حضرت ابو عبداللہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان کا تعلق بنو اسلم بن افسہ سے تھا۔ بنو اسلم اصل میں بنو خزاع کی ایک شاخ تھی جو خزاع کے خاندان سے الگ ہو گئی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت بدر اور احد کے معرکے گزر چکے تھے۔ 6 ہجری میں انہیں سب سے پہلے ان 1400 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو بیعت رضوان کی سعادت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہوئے اور بارگاہ خداوندی سے ان کے لیے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت آئی۔ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ تجھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بیعت رضوان کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد رسالت کے 16 غزوات سرایا میں شرکت کی۔ ان میں سے خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک کے غزوات خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں غزوہ خیبر کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصرہ کیا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علمبردار تھے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن بھی یہی صورت پیش آئی، لوگ بہت تھک چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر خوش ہو گئے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر علم منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم عطا فرمایا اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے خیبر کو مسخر کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں صدیوں پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشین گوئی کی گئی تھی: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، کوہ فاران سے وہ جلوگر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حنین اور طائف کے معرکوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ 8 ہجری کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے یمن بھیجا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے اور چند ماہ یمن میں مقیم رہ کر تبلیغ و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ محصلین مقرر فرمائے۔ یہ وہ اصحاب تھے جن کی دیانت و امانت، تفقہ فی الدین اور فراست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اعتماد تھا۔ یہ محصلین قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ غفار اور اسلم کا محصل مقرر فرمایا۔ وہ ان قبیلوں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے مدینہ آئے تو غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ ان قبائل کی طرف بھیجا کہ ان کو جہاد یعنی غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مؤثر طریقے سے ان لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ بلکہ بےتاب ہو گئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو ساتھ لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ان سب کو 30,000 مجاہدین کے اس لشکر میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں سفر تبوک کی لرزہ خیز صعوبتیں برداشت کیں۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن کے قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا۔ ان سواروں میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یمن پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو مزہج کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ دعوت قبول کرنے کے بجائے مسلمانوں سے لڑائی چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے پرزور مقابلہ کیا اور بہت جلد مزہجی جنگجوؤں کو مغلوب کر لیا۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی اپنے لیے رکھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تاہم وہ اس وقت خاموش رہے۔ یمن سے واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی۔ تمام مہاجرین و انصار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ راہ میں ایک مقام غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمایا اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یمن سے واپس آنے کے بعد غالباً اسی موقع پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ مال غنیمت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی اپنے لیے رکھ لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم کو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ رنجش ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی رنجش دل میں نہ رکھو، ان کو خمس میں اس سے زیادہ کا حق تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر تقدر کے آثار پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مسلمان اپنی ذات پر میرے حق کو ترجیح نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، آپ کا حق فائق ہے۔ فرمایا، تو پھر سنو کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، میں جس کو محبوب ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ الہی، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر میری ساری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یکسر دور ہو گئی، بلکہ میرے دل میں ان کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بکر بن وائل کے ایک آدمی سے روایت کی ہے
کہ میں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سجستان کے میدان جہاد میں تھا۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی اعتراضات کیے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ان اصحاب کے بارے میں مجھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے معلوم ہو جائے گی۔ میرے اعتراضات سن کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یکایک قبلہ رو ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، الہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا باپ تجھے گم کر دے، معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ہرگز آپ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا۔ میرا مقصد تو ان اعتراضات سے یہ تھا کہ آپ کی رائے ان اصحاب کے بارے میں معلوم کروں۔ فرمایا، ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون قرار دیا ہے، اب ان کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ان کی نیکیوں کے بدلے میں بخش دے، چاہے تو ان کی غلطیوں کا مواخذہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک اور شخص ان سے مصروف گفتگو تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہیں جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناگوار گزریں۔ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، بڑے شوق سے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ بروز حشر میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین میں کنکر اور درخت ہیں۔ معاویہ، اگر تم اس شفاعت عام کے مستحق ہو سکتے ہو تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی بات سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور اس شخص نے بھی اس موضوع پر پھر زبان نہ کھولی۔ البلاذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ بصرہ اور کوفہ سے زیادہ لوگ خراسان جا کر مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ چنانچہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو 50,000 بتائی جاتی ہے، ربیع بن زیاد کے ہمراہ ان شہروں سے منتقل ہو کر خراسان میں سکونت پذیر ہو گئی۔ ان میں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مرو میں مستقل سکونت اختیار کی اور اسی جگہ 60 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 سعادت مند بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلیمان رحمۃ اللہ علیہ چھوڑے۔ ان دونوں نے اپنے جلیل القدر والد سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔